نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمر او ولو بشق تمرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج الحمدللہ فہم دین اس کورس کی چوتھی نشست ہے، اور اس سے قبل 3 نشستوں میں آپ کی خدمت میں دین کا معنی، مفہوم اور پھر دین کا فہم کیا ہے، اور پھر دین کے اس فہم دین سے متعلق سب سے بنیادی گفتگو جو ہم نے تقریباً 2 نشستوں میں سماعت کی وہ تھی ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور پھر سب سے ایمان کے جو ارکان ہیں جن میں سب سے پہلے عقیدہ توحید، اپنے خالق اور مالک سے تعلق ایمان کی صورت میں، اور پھر اللہ رب العزت پر جب ایمان کامل ہوگا تو اللہ رب العزت پر ایمان کامل کے نتیجے میں اس کے تمام انبیاء اور بالخصوص حضرت محمد عربی سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کیا ہوگا، پھر ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، یہ ہم نے سماعت فرمایا۔ اسی ضمن میں رسولوں پر ایمان لانے میں ان کی کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے اللہ کے سچے رسول دنیا میں آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں وحی اتاری، جیسے وہ رسول سچے تھے ویسے وحی بھی سچی تھی، اور صحیفے تو 100 سے زیادہ تھے، لیکن مشہور آسمانی کتابیں 4، تورات، زبور، انجیل، سب سے آخر میں قرآن مجید۔ پچھلی کتابوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کتابیں ان نبیوں پر، رسولوں پر اتاری ان کے زمانے کے لحاظ سے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان پر، ان کتابوں پر ایمان اور عمل ایسے ہی ضروری تھا جیسے آج قرآن کے اترنے کے بعد ہر انسان پر قرآن کو ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ سب کتابیں تورات، زبور، انجیل یا اس سے زائد جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ سب برحق تھی، اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ تھی، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، اور انہی میں نجات منحصر تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ کتابیں اور وہ نبی ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تورات میں کچھ تبدیلی ہوئی تو زبور آئی، زبور میں کچھ تبدیلی ہوئی تو انجیل آئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید اپنے آخری پیغمبر پر آخری کلام کی صورت میں نازل فرما دیا، اور پھر 2 اعلان کیے گئے کہ یہ میرے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اور ان پر جو کتاب اتری ہے وہ کتاب قرآن، وہ آخری اللہ کی وحی ہے۔ اس کے بعد کوئی اللہ کی کتاب، کوئی وحی، کوئی صحیفہ، کوئی کلام اللہ اپنے کسی پیغمبر پر نہیں اتارے گا، نہ پیغمبر نیا آئے گا، نہ کتاب نہیں آئے گی۔ پھر رسولوں پر، حضور پر ایمان لانے کے ذیل میں ہم نے تفصیل سے یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید پر اگر ایمان واقعی
ایمان ہو جائے تو پھر مسلمان کی زندگی کیسی ہوگی؟ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دنیا بدل جائے گی، یہ کتاب انقلاب برپا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو تلوار برہنہ لے کر شہید کرنے کے در پر تھے حضور کو، لیکن اس قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت اپنی بہن سے سنی تو دنیا بدل گئی۔ خدمت نبوت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، اور وہ دن اور عمر کا آخری دن، پھر حضرت عمر فاروق کا زندگی کا ایک ایک منٹ اسلام کی سربلندی میں گزر گیا، اور پوری دنیا پہ اسلام غالب بھی آیا۔ تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کا جو انقلاب تھا، اصل میں وہ اللہ پر، نبی پر، قرآن پر ایمان کا نتیجہ تھا۔ وہ ایمان کا اثر تھا کہ فاروقی زندگی دنیا نے دیکھی، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اب حضرت عمر فاروق اس بلند رتبے تک پہنچے کہ نبی کوئی نہیں آنا تھا، ورنہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ تو نبوت والی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ اس مضبوط ایمان کی وجہ سے جو اپنے خالق سے تھا، اپنے نبی پیغمبر سے تھا، اور اپنی کتاب قرآن پاک پر تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے اس فہم ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، اس کا چوتھا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور عزت سے پیدا کیا ہے، لطیف وجود ہے، نظر نہیں آتے، لا یعصون، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جائے بس وہی کرتے ہیں، جو کہا جائے وہی کرتے ہیں۔ یہ فرشتے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی تعداد کسی کو نہیں پتہ۔ لا یعلم جنودہ الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، بندوں کے حساب سے فرشتے بے شمار ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مشہور فرشتے 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، اور روح الامین کہا گیا، مقدس روح کہا گیا۔ ان کا اصل کام نبیوں پر وحی لے کر آنا تھا۔ قرآن مجید کی ہر وحی جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے فرشتوں میں زیادہ ملتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے، امانت دار اور طاقتور ترین فرشتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جنبش کرتے ہیں۔ حکم الہی کے بغیر 1 انچ حرکت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سب سے عظیم فرشتے، ان کی ذمہ داریوں میں سے پچھلی قوموں پر عذاب اور رحمت لانا بھی شامل تھا۔ اس امت میں حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا آنا ثابت ہے، لیکن وحی لے کر نہیں آئیں گے، کیونکہ وحی کا دروازہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سے بند ہو چکا۔ اب کسی پہ وحی نہیں اترے گی جو اسلامی وحی ہے۔ البتہ آج بھی جبرائیل علیہ السلام کا اترنا اللہ کے حکم سے ممکن ہے، جیسے شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے بڑے لشکروں کے ساتھ زمین پر اترنا احادیث میں ثابت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام سور پھونکنا ہے، ایک باجا نما، ایک بہت بڑی چیز۔ حدیث مبارک کے مطابق اس وقت بھی جب سے اسرافیل کو پیدا کیا گیا، ان کو وہ سور تھمایا گیا۔ حدیث کے مطابق اس وقت بھی جب سے وہ پیدا ہوئے، اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے، اس وقت سے وہ سور ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور نظریں جھکی ہوئی ہیں، عاجزانہ اللہ کے عرش کے پاس موجود حاضر ہیں، اور پیشانی پر بل ہیں، اور کان حکم الہی کی طرف مکمل متوجہ ہیں کہ جیسے ہی حکم الہی ہوگا اس میں پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے قرآن کے مطابق
تو ہر جاندار دنیا میں فنا ہو جائے گا۔ ایک تیز سیٹی کی سی آواز ہے کہ جس کو کوئی ذی روح برداشت نہیں کر سکے گا، سب ختم، دوبارہ حکم ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور پھر انسان قبروں سے زندہ ہو کر حساب و کتاب کے لیے پیش ہو جائیں گے۔ ان کا اتنا کام، لیکن بہت بڑا کام ہے۔ تیسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بھی بہت عظیم فرشتہ، اور ان کے ماتحت بے شمار فرشتے۔ ان کا کام نظام کائنات پر ڈیوٹی انجام دینا۔ ان کے ماتحت ہواؤں کے فرشتے جو ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو ہنکانے والے۔ ان کے ماتحت بارشوں کے فرشتے کہ بارش کہاں کہاں برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق ایک بارش کا قطرہ بھی حکم الہی کے بغیر نازل نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے ماتحت بے شمار وہ فرشتے ہیں جو زمین سے پودا اور سبزہ اگانے پر مامور ہیں۔ حدیث مبارک میں کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بیج، چھوٹا سا جو بیج ہے پھول کا یا پھل کا یا درخت کا، جب اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اللہ اس بیج پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس بیج کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر حکم الہی نہ ہو تو فرشتہ ہٹ جاتا ہے، وہ بیج گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ حکم الہی ہو تو وہ فرشتہ اس بیج کی حفاظت کرتا ہے، پانی اس کو گلاتا سڑاتا نہیں، ہوائیں بیج کو اڑاتی نہیں، سورج کی تپش اس کو جلاتی نہیں، اور پرندے پنچھی اسے کھاتے نہیں، بلکہ اس بیج کی سیڈلنگ شروع ہوگی۔ وہ بیج ننھی سی کومپل کی صورت میں زمین کا سینہ چیر کر باہر نمودار ہو جائے گا۔ وہ جو چھوٹا سا سبزہ ہے جو اس بیج میں سے نکل رہا ہے، ایک طرف جڑ نیچے جائے گی اور اس سے نکلنے والا چھوٹی سی کومپل اور پتی اور اس کا تنا وہ زمین سے اوپر باہر نکلے گا۔ اب یہ کون کرنے والا ہے کہ جڑ نے نیچے ہی جانا ہے اور اس کومپل نے اوپر ہی آنا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ الٹا سسٹم چلنا شروع ہو جائے؟ لیکن نہیں، جڑ زمین میں، بیج تو پھینکے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص تو بیج پوری ترتیب کے ساتھ وہاں نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ کا نظام، فرشتے مامور ہیں۔ بے شمار فرشتے وہ ہیں جو بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی مدد کرتے ہیں، عورتوں کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کا کام انسانوں کے اعمال لکھنا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا کام انسانوں کے اعمال صبح شام اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو انسانوں کے نیک اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں کسی مسجد میں، کسی جگہ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے، مثلا فجر کی نماز میں خاص طور پر، دیگر نمازوں میں بھی خاص کر فجر میں، تو وہ فرشتے ان کے گرد جمع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جو قرآن پڑھا سنا جاتا ہے، دین کی بات، جیسے الحمدللہ ہم یہاں جمع ہے تو ہمارا ایمان ہے ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد میں اس وقت یہاں فرشتے موجود ہیں، لیکن ایک علم ہونا ہے اور ایک ایمان ہونا ہے۔ یہ بات بار بار عرض کی جا رہی ہے کہ کسی چیز کا پتہ ہونا ایمان نہیں، اس چیز پر کامل یقین ہونا ایمان ہے۔ اب فرشتوں پر اگر ایمان ہوگا، علم تو ہے کہ کرامن کاتبین، ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں طرف والا نیکیاں، بائیں طرف والا بدیاں، ہر شخص کی لکھتا ہے۔ اب پتہ سب کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، لیکن فرشتوں سے چھپ نہیں سکتا۔ تو اگر یقین ہو کہ میری ڈائری تیار ہو رہی ہے، میرا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے، یقین ہوگا تو انسان کے لیے ان فرشتوں کا وجود گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکی آئے، بدی جائے، اور انسان یہ سوچے کہ جس رب العالمین کے حکم پر یہ اتنے عظیم فرشتے بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی مجال نہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، تو جس رب کے سامنے یہ عظیم فرشتے یوں جھکے ہوئے ہیں تو وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔
پھر فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں بندگی کا احساس پیدا کرنا مقصد ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ یہ انسان مسجود ملائکہ ہے، فرشتوں کے ذریعے سے انسان کو سجدہ کروایا گیا۔ تو اب یہ انسان سوچے کہ مجھے اللہ نے اتنا مقرب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میرا کام رب کی بندگی کرنا ہے۔ بندگی کیسے ہے؟ تقدیر کے مطابق اللہ نے اختیار دیا، ابھی تقدیر کی بات انشاءاللہ عرض کی جائے گی کہ انسان کو اختیار ہے نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، لیکن یہ انسان بدی چھوڑ کر نیکی کرتا ہے، اس لیے فرشتوں سے افضل ہے، اور فرشتوں میں بدی کی طاقت نہیں ہے، وہ صرف نیکی ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انسان ایک بالکل بند اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے، پاس موبائل بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، میں اپنی نظر کو غلط استعمال نہیں کرتا۔ تو بند کمرے میں اندھیرے میں موبائل چیزوں سے بچ کر اکیلے بیٹھ کر بد نظری نہ کرنا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بد نظری کا ذریعہ ہی نہیں اس کے پاس۔ کمال اس شخص کا ہے کہ جو بھرے بازار میں گزرے لیکن نگاہ غلط نہ اٹھے، جو جدید تعلیم یافتہ اداروں میں جہاں پردہ کوئی پردے میں کوئی بے پردہ، جو یورپ کی سڑکوں پر چلتا ہے دعوت و تبلیغ کی نیت سے، تعلیم تجارت کی نیت سے، لیکن نگاہ نہیں بھٹکنے دیتا، اس کا کمال ہے۔ تو کہا جائے گا تیرا نہیں، کمال اس کا ہے جس کے پاس گناہ کا ذریعہ ہے اور پھر بھی نگاہ بھٹکتی نہیں، اس کا کمال ہے۔ اسی طرح تو کمال انسان کا ہے کہ اس کے پاس گناہ کی طاقت ہے، نہیں کرتا، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن اگر یہ اس گناہ کی طاقت کے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہ صرف فرشتوں سے کم تر نہیں ہوتا بلکہ ہر مخلوق سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان انسان کو اپنی عزت نفس اور اپنے رتبے کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور پھر چوتھے بڑے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ اب ان کے ماتحت بے شمار فرشتے ہیں، چیونٹی کی بھی روح نکالی جاتی ہے اور ایک ہاتھی کی بھی روح کھینچی جاتی ہے، ان کے ماتحت ہر چیز کی روح قبض کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ پھر ان کے ماتحت فرشتوں کی دو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض کرتی ہیں اور دوسری جماعت نافرمانوں کی روح قبض کرتی ہے۔ دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جس کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو روایت کا مفہوم بنتا ہے تو لوگ وہاں روتے ہیں، کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہتے ہیں، آہو بکا ہوتی ہے۔ تو عزرائیل علیہ السلام غیب سے آواز دیتے ہیں جن کو انسان نہیں سن سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رو مت، اس بندے کی روح قبض کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کوئی ذاتی ناراضگی کی بنیاد پر اس کی روح قبض نہیں کی، میں اگر خود چاہوں تو میں ایک مچھر کی بھی روح نہیں نکال سکتا۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اور حکم اس لیے کہ مشرق و مغرب گھوم پھرو، اس بندے کا رزق اب دنیا میں نہیں رہا، جتنا رزق تھا پورا ہو گیا، جتنا پانی پینا تھا پی لیا، کھانا کھا لیا، رہ لیا، سانسیں لے لی، اب اس کا دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں، تو حکم ربی آ گیا، اب اس کی روح میں نے قبض کرنی تھی، کر لی، تم روتے رہو، اس لیے رونا چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے اور روتے رہو گے تو فکر مت کرو، تم گھر والوں میں سے جب تک آخری بندہ بھی زندہ ہے میں دوبارہ آتا رہوں گا، اور تم میں سے ایک ایک کی روح قبض کر کے لے جاؤں گا۔ تو یہ ملک الموت ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں جیسا کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے معاذ اللہ۔
تو قرآن نے اس میں بڑی تفصیل بات کی کہ ایسے بدبخت ہیں اپنی بیٹی پیدا ہو تو منہ شرمندگی سے سیاہ ہو جاتا ہے، جھکا لیتے ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مان رہے ہیں معاذ اللہ، جنات کو اللہ کی اولاد مان رہے ہیں، تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ یہودی بعض فرشتوں کے دشمن، جب یہودیوں نے سنا کہ قرآن جبرائیل لے کر آتے ہیں تو یہودی کہنے لگے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ یہ وہ فرشتہ ہے جو ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا۔ تو حالانکہ عذاب جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑی لائے تھے، اگر تمہارے بڑوں کے کرتوت ہی عذاب والے تھے تو اس لیے اللہ کے حکم سے لائے ہوں گے۔ تو اس میں قرآن نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ تو اللہ عز و جل نے پھر سورہ بقرہ میں اور بعض دیگر صورتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، ان کا ڈیفنس کیا ہے۔ خالق کہتا ہے کہ دیکھو جو جبرائیل کا دشمن ہے نا وہ جبرائیل کا نہیں، جبرائیل کے رب کا دشمن ہے۔ جو میکائیل سے دشمنی کرے گا وہ میکائیل کا نہیں، میکائیل کے رب کا دشمن ہے، اور جو رب سے دشمنی مول لے گا تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، اور ان پر ایمان لانے میں اور ان کے وجود میں بے پناہ حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے جو دو فرشتے تھے انہوں نے کوئی غلطی کی تھی اور ان کو بطور سزا کے کنویں میں لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ بات اسرائیلی غیر معتبر روایات میں تو ہو سکتی ہے، لیکن صحیح روایات میں قرآن پاک کی کسی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ بات اتنی سی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کو انسانی شکل میں ایک قوم پر، بنی اسرائیل پر عذاب اور آزمائش لینے کے لیے بھیجا۔ یہ قوم جادو ٹونے میں پڑی ہوئی تھی اور جادو ٹونے کی بنیاد پر بہت ساری حرکتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی کی کوششیں کرتے تھے۔ ان کو پیغمبر وقت نے روکا لیکن باز نہ آئے۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں آزمائش بن کر اس قوم کے پاس نازل ہو گئے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ فرشتے ہیں، یہ ایک بستی میں کسی پہاڑ پر رہنے لگ گئے۔ لوگ ان کے پاس آتے اور اسم اعظم کے بارے میں ان سے پوچھتے، یہ ان کو کہتے کہ دیکھو اگر تم نے وعدہ کرو اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اگر غلط استعمال کیا تو تم اس کا انجام بھگتو گے۔ وہ جھوٹ موٹ میں وعدہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں بتاؤ، ہم غلط استعمال، آزمائش تھی ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، اور جاتے اور اس میں اعظم کے ساتھ غلط استعمال کرتے، غلط مقاصد میں استعمال کرتے کرتے یہ بات پھیلی اور وہ پوری قوم آزمائش میں ناکام ہوئی۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی اتنی ہی تھی کہ یہ آزمائش بن کر اترے تھے۔ جب یہ قوم آزمائش میں ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زندہ واپس اپنے پاس بلا لیا، ان کو کسی کنویں میں الٹا نہیں لٹکایا گیا معاذ اللہ، یہ روایت غلط ہیں۔ اب یہ فرشتے واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو پیچھے انسانی بستی رہ گئی تھی اللہ نے اس بستی پر عذاب مسلط کیا، وہ ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ ہاروت اور ماروت کے قصے کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ بطور بس آزمائش کے آئے تھے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے بنیادی ایمانیات اور عقائد میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارے اس ایمانی سلسلے کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ جس کو مسئلہ تقدیر کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کیا ہے اس کو ذرا پوری توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو غور و فکر اور توجہ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس مسئلے کے بارے میں ابتدائی 2-3 باتیں جو بنیادی ہیں وہ یہ ہیں کہ مسئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم ہر تقدیر کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے پر ایمان لائے ہیں، یعنی جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی سے ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے۔ اس مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، زیادہ گہرائی میں جانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ مسئلہ تقدیر میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، اور دوسرے فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، الجھ رہے ہیں، بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا چہرہ غصے سے رنگ تبدیل ہو چکا تھا، اور آپ نے ان کو ڈانٹ کر فرمایا کہ دیکھو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ مسئلہ تقدیر میں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بحث و مباحثہ جائز نہیں، البتہ ابتدائی طور پر چند ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے جو مسئلہ تقدیر کے ذیل میں شامل ہیں اور انسان ان کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ فہم مسئلہ تقدیر، تو مسئلہ تقدیر کے اندر بنیادی طور پر 4 اس کے ارکان ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 اس میں بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ابھی عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت کے علم پر ایمان ہے، کہ اللہ رب العزت کو جو ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس سب کا علم ہے، کیا ممکن ہے کیا ناممکن ہے وہ سب۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورۃ طلاق آیت 12 میں فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اس کے علم میں اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے علم میں 2 بڑے فرق ہیں۔ ہمیں بھی تو علم ہے کسی حد تک، اور چیزوں کا بھی علم، لیکن مخلوق اور خالق کے علم میں کیا فرق ہے؟ 2 بڑے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، جبکہ انسان کا علم وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، چاہے وہ وحی کا علم، چاہے وہ سائنس کا علم، چاہے وہ عقل سے حاصل شدہ علم، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، انسان کا ذاتی نہیں۔ اور انسان کا علم تجربے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ آج بھی سائنس نے جتنی ترقی کی، جو کچھ بھی ہے وہ سب ایکسپیریمنٹ بیس ہے، کہ وہ تجربات کی بنیاد پر آگے نکلتا ہے۔ اور آج بھی سائنس میں ہر سائنسی حقیقت کے غلط ہونے کا امکان ضرور پایا جاتا ہے، اس امکان کی بنیاد پر تو آگے ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں، وہ تجربے کی بنیاد پر نہیں، وہ ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس علم میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس علم میں کوئی کمی نہیں، جبکہ باقی ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ ناقص کے معنی نامکمل، کہ کوئی مکمل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج دنیا کی سائنس کے ماہرین، بڑے بڑے تمام سائنسدان اس بات پر کہنے پر مجبور ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں سے ہم نے صرف جو ڈسکور کی ہے، جو دریافت کی ہے، وہ 5% بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہم 5%، 4-5% سے زیادہ ابھی تو ہم کچھ بھی جان نہیں سکے۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، باقی ہر ایک کا علم ناکامل ہے، نامکمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ تقدیر لکھنے والے ہیں تو اس کو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا اس تقدیر کے مسئلے کا رکن وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے سب باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی تھیں، حدیث مبارک کے مطابق، کہ جو کچھ ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ لوح کے معنی تختی، اور محفوظ جہاں اس کو لکھا گیا محفوظ ہو گیا۔ یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک بہت بڑی تختی نما چیز ہے، جس پر اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور کب لکھوائی؟ اس آسمان اور زمین اور کائنات کے بننے سے
50,000 سال پہلے وہاں لکھ دی گئی ہے۔ تورات، زبور، انجیل بھی ہے، قرآن بھی وہیں پر لکھا ہوا ہے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا اکٹھا، اور رمضان کے مہینے شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور آسمان دنیا سے حضور پر اترا تقریباً 23 برس کے عرصے میں، تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق، لیکن لوح محفوظ پر پہلے سے ہے۔ قیامت کی صبح تک اگر کسی پتے نے درخت سے گرنا، کب گرنا ہے، کیسے گرنا ہے، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر اس مسئلہ تقدیر کا تیسرا رکن ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوتا ہے، نہ چاہیں تو نہیں ہوتا۔ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہ کرے۔ یہ انسان، اس کی کیا اوقات، خلق الانسان ضعیفا، یہ تو پیدائشی کمزور ہے، تو کوئی ارادہ بھی تب کرے گا جب اللہ وہ ارادہ کر دیں گے، ورنہ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اصل ارادہ اور امر اور حکم وہ کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم اور امر صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ لیکن اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، جو مسئلہ تقدیر سے ایک جڑی ہوئی ایک اہم چیز ہے کہ اب اگر اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کوئی نیکی کرے تو اس کا پھر کمال کوئی نہیں، کیونکہ وہ اس نے چاہا تو کر دیا، اور کوئی گناہ کرے تو پھر سزا کیوں انسان کو دی جانی چاہیے، تو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے۔ اب یہاں جو بات تقدیر سے متعلق سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کی جگہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہاں انسان کا امتحان ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں انسان کا امتحان ہے، اور امتحان آزادی دے کر لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرو، چلو تیر کے دکھاؤ، تو وہ کیا امتحان دے گا؟ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں۔ دوڑ کا مقابلہ تبھی ہوگا ہاتھ پاؤں کھلے ہوں، تب وہ بھاگے گا اور مقابلے میں جیتے گا یا ہارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، اس کو بتا دیا، اس کی فطرت میں بھی یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی سمجھ رکھتا ہے، اس کو ضمیر دے دیا کہ اگر قرآن اور اسلام کی وحی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کے اندر اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور اس کو اختیار دے دیا کہ اب اپنے اختیار سے وہ چاہے تو نیکی کرے، اپنے اختیار سے وہ چاہے تو بدی کرے۔ اب اس اختیار کو استعمال کر کے انسان اگر نیکی کرے گا تو جزا کا مستحق ہوگا، اگر اس اختیار کو انسان غلط استعمال کر کے بدی کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ دو فرقے گزرے ہیں جو دور صحابہ سے لے کر آج بھی کسی نہ کسی صورت میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جبریہ ہے، ایک قدریہ ہے۔ جبریہ فرقہ جو گمراہ فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، جیسے یہ لکڑی یا پتھر مجبور ہے، وہ کہتے تھے انسان بھی مجبور محض ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ نیکی نہ بدی، اس کا کوئی نہ کمال نہ قصور۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ اس کا الٹ تھا، اسے کہتے ہیں قدریہ۔ قدریہ کے معنی وہ کہتے تھے کہ انسان کو مکمل اختیار ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح بندے کو بھی اختیار دے دیا کہ بھئی انسان کے پاس پیسے ہیں تو وہ جو چاہے خرید لے، تقدیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، طاقت ہے تو وہ جو چاہے کر دے،
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں مرضی تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بندے کو بس آزاد چھوڑ دیا، اب کوئی رکاوٹ، اب اس سے دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، اب اس سے توفیق مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بس بندے کو مکمل اختیار مل گیا۔ تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ جبریہ اور قدریہ کے درمیان میں اہل سنت والجماعت امت مسلمہ کا صحیح عقیدہ پایا جاتا ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بنایا ہے۔ جہاں انسان مجبور ہے وہاں کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سو رہا ہے اور سونے کی حالت میں وہ زبان سے کوئی کلمہ کفریہ نکال دیتا ہے، سویا ہوا ہے، تو کفر کی بات سوتے ہوئے زبان سے نکل جائے تو شریعت میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ شخص مسلمان رہے گا، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ شخص نیند میں مجبور ہے، اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ہاں جاگتے ہوئے کچھ جملہ غلط بولے گا تو فوراً اس کا اثر پڑے گا ایمان اور عمل پر۔ تو جہاں انسان مجبور ہے وہاں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان سوتے ہوئے کوئی نیک جملہ کہہ دے، مثلاً تلاوت کر لے، لفظ اللہ زبان سے اللہ کا نام لے لے، تو اللہ انشاءاللہ ثواب اس کو ضرور دیں گے، یہ اپنی رحمت سے، حقدار نہیں لیکن یہ اس کی رحمت ہے۔ اب جہاں اختیار ہے وہ اختیار بھی انسان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی یہ ہے کہ یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت اور بدی سے بچنے کی طاقت آپ کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے قدم قدم پر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا اللہ نیکی کرنے میں ہماری ہر قدم پہ مدد فرمائیے اور گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اب انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق چلنا شروع کرتا ہے، جہاں جیسی نیت ہوگی اور کوشش ہوگی اللہ انسان کو اس راہ پہ چلا دے گا، لیکن اختیار بندے کا ہے، توفیق اس کی ہے۔ پوچھا گیا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور انسان کتنا مجبور ہے، تو فرمایا گیا، حضرت علی کرم اللہ فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی پوچھنے والا کھڑا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے اپنا پاؤں اٹھا لیا، تو فرمایا کہ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ کھڑے کھڑے، تو اس نے کہا حضرت دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا۔ تو فرمایا دیکھو اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور ہے، اتنا اختیار اور اتنا مجبور، یعنی کچھ اختیار ہے کچھ مجبور ہے۔ اب جن فرقوں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان مکمل مختار کل ہے وہ بھی غلط ہیں، اور جنہوں نے سمجھ لیا کہ مکمل مجبور محض ہے وہ بھی غلط ہیں۔ مسئلہ تقدیر اس کے درمیان میں ہے، اور اس کا عام سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے، نتیجہ انسان کے ذمے نہیں ہے۔ انسان مکلف ہے اچھے کام کرنے کا۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو کہ جو چیز تمہیں بہتر لگتی ہے، یہ حدیث مبارک اس لحاظ سے مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم حدیث مبارک ہے کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو کہ فرمایا کہ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ اگر ایک انسان ناسمجھ ہے، ناکارہ ہے، اور ایک انسان عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر روایت میں ملتا ہے کہ حضرت انس جو حضور کے خادم بھی تھے، خوش نصیب صحابی، خادم رسول، 8 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں ان کی والدہ ان کو چھوڑ گئی تھی، 8 سال عمر مبارک، اور 18 سال تک حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ اب فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی،
اس دوران کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی، اب چھوٹا بچہ 8-10 سال کا، تو جب کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو گھر والوں نے، حضور نے نہیں، باقی ازواج مطہرات یا گھر میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ برتن توڑ، جیسے گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے، کبھی تم نے برتن توڑ دیا، دیکھا نہیں، خیال نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا اور مجھے کوئی ملامت کرتا تو حضور کیا فرماتے؟ دعوہ فإنہ لو قضی شیء کانا، ان کو چھوڑ دو، یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہونا ہی تھا، ہو گیا، انہیں کچھ مت کہو، تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ برتن ٹوٹ جانا ہے تو ٹوٹ گیا۔ اب جہاں یہ سب چیزیں تقدیر سے متعلق ہیں، وہاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ کی یہ جو روایت ہے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں بنیادی طور پر 3 یا 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ فرماتے ہیں کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کمزور مومن، طاقتور مومن جو جسمانی طور پر طاقتور ہے، ذہنی طور پر طاقتور ہے، یا کوئی اور اسباب اور وسائل ہیں، دولت بھی طاقت کی ایک صورت ہے، اختیار ہے، کرسی ہے، عہدہ اور منصب ہے، تو جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور اور ضعیف مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو طاقتور مومن ہے، مومن فرمایا مومن، تو طاقتور مومن اپنے اس طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا۔ جسمانی طاقت، ذہنی، پیسہ، اختیار، عہدہ و منصب، وہ اس طاقت کو یقیناً دین کے کاموں میں استعمال کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق، تو بڑی اچھی بات ہے، کمزور وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ وفی کل خیر، خیر ہر مومن میں، ہر مومن اچھا ہے، جو مومن کمزور ہی صحیح وہ بھی اچھا ہے، مومن سب اچھے ہیں، لیکن طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب یہ پہلی بات، اس سے ترغیب ملتی ہے انسان کو کہ انسان کو طاقتور ہونا چاہیے، مومن کو با اختیار ہونا چاہیے، مومن کو مالدار ہونا چاہیے، مومن کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ترغیب، یعنی مومن کو تدبیر اچھی کرنی چاہیے، مومن کو گڈ پلانر ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کی اچھی منصوبہ بندی کرے، کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو اعلیٰ پیمانے کے ڈسپلن سے کرنا چاہیے، اس کام کو بھرپور آخری حد کی محنت سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ چاہے گا اللہ کرے گا، کیونکہ جس کام کی تو ذمہ داری بندے پر ہے وہ کوشش بندے نے کرنی ہے۔ اس لیے خالق نے قرآن میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسئلوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں بس دعا کرو ہو جائے، بھئی آپ نماز پڑھا کریں، بس دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے، بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، آپ حج کیوں نہیں کرتے، کوشش کریں حج پہ جائیں، دعا کرو اللہ حج کی توفیق دے دے۔ اب یہ کام اللہ نے نہیں کرنا، فرشتوں نے نہیں اس کے لیے ویزا پاسپورٹ بنوانا، فرشتوں نے نہیں پیسے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں اپلائی کرنے کے لیے جمع کروانے، کیونکہ اللہ نے توفیق اس کو دے دی۔ اگر اس کے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ سلامت ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آئے گا کہ جو اس کو اٹھا کے دکان سے مسجد کی طرف اللہ کا فرشتہ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ یہاں توفیق نہیں، توفیق میں اگر ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو یہی توفیق ہے۔ اب یہ کہتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق، اللہ نے تو توفیق دے دی، اب اس نے خود ان پاؤں پہ چل کر جانا ہے۔ اب یہ تقدیر کے مسئلے کو الٹ سمجھا کہ جو کوشش اس کے ذمے تھی وہ اللہ کے ذمے لگا دی کہ دعا کرو، اور پھر اچھا پھر دکان پر کیوں بیٹھے ہو، گھر بیٹھ کے خالی دعا مانگو تو گھر میں رزق پہنچ جانا چاہیے، تو اس کے لیے تو صبح سے شام تک دکانداری ہے، محنت ہے، کوشش ہے، انسان ساری زندگی کاروبار کمانے کے لیے مارا پھرتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہتا کہ دعا کرو اللہ رزق دے دے، کوشش ایک حد تک ہی کروں، وہاں زندگی اب لگا دیتا ہے، بیماری صحت کا خیال نہیں رکھتا،
کئی رشتہ داریاں، کئی لوگ کمانے باہر جاتے ہیں، پیچھے سے کتنے رشتہ دار فوت ہو گئے سال ہر سال تک. کئی ایسے بھی ہیں کہ بیوی بچوں تک کو نہیں پوچھتے، باہر کمانے نکلے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جو رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا اس رزق کے پیچھے یہ خود جا رہا ہے، ایسے کہ وہ حکم بھی چھوڑ رہا ہے، اور جو عبادت بندے کے ذمے لگائی تھی وہ اللہ کے ذمے کر دی. تو یہ ہے تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کا نقصان، کہ جو اللہ کے کام تھے یہ وہ خود لینا چاہتا ہے، جو اس نے کرنے تھے وہ کہتا ہے اللہ کرے گا. تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان کہ یہ تقدیر کے مسئلے کو الٹ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے گا اور ایمان سے نکل جائے گا. اسے سمجھنا چاہیے کہ جو اچھا کام جو شریعت نے اس کو دیا، حکم دیا، اور اس کے پاس اسباب آ گئے، اب اس نے خود اس کی محنت کرنی ہے. اگلا جملہ سماعت فرمائیے، فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اب یہ سونے کے حروف سے لکھے جائیں تو تب بھی کم ہے. فرمایا دیکھو جو چیز تمہارے فائدے کی ہو اس چیز کو لینے کے لیے بھرپور کوشش کرو. جو چیز تمہارے فائدے کی ہے اس کو لینے کی خوب کوشش کرو، اس کی حرص کرو، اس کو طلب کرو. اور ولا تعجز، دیکھو کبھی ہمت مت ہارو. اب یہ کیسی موٹیویشن ہے کہ جو جائز چیز فائدے کی ہے اس کو لینے کی خوب کوشش کرو اور کبھی ہمت مت ہارو. لیکن یاد رکھنا مسئلہ تقدیر، واستعن باللہ، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا. اب جبریہ کی طرح کہنا کہ بھئی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط. اور قدریہ کی طرح یہ کہنا کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ بھی غلط. میرے انسان کے ذمے بھرپور کوشش ہے، یہ قدریہ والا حصہ ہے. اور مدد اللہ سے مانگتے رہو، یہ جبریہ والا حصہ ہے. آدھی بات انہوں نے غلط کہی، آدھی ٹھیک، آدھی انہوں نے غلط، آدھی ٹھیک، اور پورا ٹھیک. اہل سنت والجماعت امت کا عقیدہ کہ کوشش انسان نے کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگتا رہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. تیسرا جملہ فرمایا کہ دیکھو اب کوشش تم کرو گے، بھئی نماز کوشش ہے، علم کی حصول میں محنت کوشش ہے، دوائی کھا لی صحت کے لیے یہ کوشش ہے، بچوں کے لیے سوچ سمجھ کے رشتہ تلاش کیا یہ کوشش ہے، زندگی کے جتنے معاملات ہیں یہ کوشش ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ کوشش 100% کامیاب ہو، یہ ضروری نہیں ہوگا. کبھی نتیجہ ٹھیک نکلے گا تو شکر کرنا چاہیے، اور کبھی نتیجہ امید کے مطابق نہیں آئے گا تو صبر کرنا چاہیے. تو نتیجہ جو بھی آئے اللہ کی راہ پہ رضا پہ راضی رہے. تو فرمایا دیکھو وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ. اب یہ جملہ بھی تیسرا جملہ قابل غور. فرمایا کہ دیکھو جب اس محنت میں تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر یہ مت کہنا بعد میں کہ او ہو اچھا میں اگر ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. پھر یہ مت کہنا، یہ جو اگر ہے یہ اگر مت کہنا. پھر کیا کہنا؟ پھر یہ کہنا کہ بھائی جو بھی نتیجہ آیا یہی تقدیر تھی، یہ اللہ نے لکھی تھی، بس اب اگر مگر نہیں. لیکن یہ جملہ کب ہے؟ جب اس بندے نے اپنی پوری محنت کی تھی پہلے. ایسا نہیں کہ اس نے محنت ہی نہیں کی اور کہے کہ دیکھو جی یہ تو تقدیر میں ہونا تھا. یہ نہیں ہے. محنت اس نے کی، نتیجہ اللہ کے سپرد، اور جو بھی ہوگا وہ تقدیر ہے. پھر بعد میں یہ مت کہے کہ او ہو میں نے تو ایسے نہیں، ایسے کرتا تو میں ایسے ہو جاتا. نہیں، ایسے ہی ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب فرمایا کہ دیکھو وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اب یہاں مسئلہ تقدیر نہ سمجھنا گمراہی کا راستہ ہے، غلط سمجھنا گمراہی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں دیکھو تمہارا یہ کہنا کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، حالانکہ تم کوشش کر چکے تھے پوری، یہ کہنا، یہ تمہارا کہنا شیطان کا دروازہ کھول دے گا.
یہ کہنا تمہارے لیے شیطان کی کامیابی کا راستہ کھول دے گا، یعنی شیطان تمہیں اس مسئلہ تقدیر کے ذریعے سے گمراہ کر دے گا کہ تم یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اگر ہم ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم ایسے نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہی تو گمراہی ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ وہ ہوگا جو رب چاہے گا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اب مجھے اس رب نے جو اختیار اور طاقت دی ہے، میں اس کی توفیق سے پوری کوشش کروں گا، لیکن نتیجہ اس رب کا ہوگا اور میں اس پہ راضی۔ یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ اللہ کے نبی کی ساری حیات طیبہ اسی نظریے پر قائم تھی۔ اور اسی طرح دیکھیے ایک اور حدیث مبارک حضرت عوف ابن مالک سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا تو ایک کے خلاف فیصلہ گیا۔ اب یہ بھی بڑی قابل توجہ حدیث مبارک ہے کہ جن کے خلاف فیصلہ گیا تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ حضور نے اب جس کے خلاف حضور نے فیصلہ کیا انہوں نے یہ جملہ سنا تو حضور نے ان کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے آپ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ان اللہ تعالی یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بندے کو برا سمجھتا ہے جو ہمت ہار جاتا ہے، یعنی کوشش نہیں کرتا صحیح طرح۔ بھئی تم میرے پاس آئے تھے، اگر تم حق پر تھے تو کوشش کر کے اس بات کو ثابت کرتے، تو تم نے کوشش ہی نہیں کی، جب تمہارے خلاف فیصلہ ہو گیا اب کہتے ہو حسبی اللہ، تو پہلے کوشش کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ملامت کرتا ہے جو بندہ ہمت نہیں کرتا۔ ولیکن علیک بالکیس، یاد رکھو ہمیشہ عقل مندی اور معاملات کو سمجھداری سے انجام دیا کرو۔ یعنی اب یہ کہنا کہ یہ تقدیر میں تھا، تقدیر میں یہ بھی ہے کہ انسان نے کوشش کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک چور کو لایا گیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو چور نے کہا حضرت میرے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو، میرا کیا قصور ہے، اللہ نے لکھا تھا کہ میرے ہاتھ میں نے چوری کرنی تو میں نے چوری کر دی، یہ تو اللہ نے لکھا تھا۔ آپ نے ہاتھ کٹوانے کے بعد فرمایا بھائی مجھے کیوں برا گلا کہتے ہو، اللہ نے لکھا تھا کہ عمر تیرے ہاتھ کٹوائے گا، میں نے کٹوا دیے، میرا کیا قصور ہے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر کا غلط استعمال ہے، غلط مفہوم ہے کہ کوشش نہ کرے اور انسان سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے، یا کوشش کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اللہ کی طاقت کو فراموش کر دے۔ ایمان تقدیر پر اس کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو پہلے پوری کوشش کرو اور اس کے بعد کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کے بعد یہ کہو تو یہ جملہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس لیے کہ مسئلہ تقدیر میں آخری جو گزارش وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لکھ چھوڑا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس نے کتنی عمر اس کو ملنی ہے، اس نے کس وقت فوت ہونا ہے، اس نے کھانا کتنا ہے، اس نے پینا کتنا ہے، اس نے سونا کتنا ہے، اس نے جاگنا کتنا ہے، یہ اچھے کام اچھا انسان ہوگا یا برا انسان ہوگا، یہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طے شدہ چیز لکھی جا چکی ہو اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں، یہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے۔ لیکن تقدیر کی دوسری صورت تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ معلق کے معنی لٹکی ہوئی چیز، جیسے یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے، ایسے وہ تقدیر لٹکی ہوئی ہے۔ کس چیز سے لٹکی ہوئی ہے؟ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ انسان کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر کوشش نہیں کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرے گا، اس نے یہ دوائی کھائی تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کھائی تو نہیں ہوگا۔ کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی گمشدہ چیز تھی، یہ اس کو تلاش کرنے نکلے گا، صحیح کوشش کی تو مل جائے گی، نئی کوشش کی تو نہیں ملے گی۔ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ ہمارا تقدیر میں کس کام کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ میں بیمار ہوں تو میری تقدیر میں کیا ہے، دوائی سے شفا جڑی ہوئی ہے یا دوائی کے بغیر جڑی ہوئی ہے، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ مجھے نتیجہ معلوم نہیں ہو سکتا تو اس لیے میرے ذمے محنت اور کوشش کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں تمام انسانوں کا لکھا جا چکا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم عمل کیوں کریں جب پہلے سے لکھا گیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، دیکھو تم نے کوشش کرنی ہے اور تمہاری تقدیر تمہیں اسی طرف لے جائے گی جو لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک آخری سوال کا جواب کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے انسان کرتا ہے یا انسان نے کرنا تھا تو اللہ نے پہلے تقدیر میں لکھ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا تھا اور اللہ کو پتہ تھا کہ اگر اس کو اختیار دوں گا تو یہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا، لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا۔ یہ تو جبریہ کہتے ہیں جو گمراہ عقیدہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو مزاج کو پہچانتے تھے، کسی بچے کے ساتھ کسی دوسرے بچے نے کوئی معاملہ کیا تو ماں باپ نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ دیکھو اس فلاں میرے بچے کے ساتھ فلاں بچے نے یہ معاملہ کیا ہے، میرا بچہ یہ اس کو جواب دے گا، یہ رد عمل دے گا۔ تو اس بچے نے ماں باپ کی بات نہیں سنی لیکن اس نے وہی رد عمل دیا جو ماں باپ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب یہاں ماں باپ کے بتانے کی وجہ سے وہ بچہ مجبور نہیں ہوا، بلکہ وہ بچے کا مزاج تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو وہ یہ رد عمل کرے گا، ماں باپ سمجھتے تھے تو پہلے بتا دیا۔ اسی طرح خالق چونکہ علیم ہے، مسئلہ تقدیر میں پہلا مسئلہ علم کا تھا تو خالق کو پہلے سے پتہ تھا کہ بندہ اختیار ملے گا تو یہ جنت والے کام کرے گا تو جنت لکھ دی، یہ جہنم والے کام کرے گا تو جہنم لکھ دی۔ یہ مسئلہ تقدیر کا خلاصہ ہے۔ اس تقدیر کے حالات کے اندر اب انسان کے ذمے کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت نماز مغرب کی پہلی رکعت میں کی گئی، جس میں سورہ کہف غالباً دوسری رکعت میں کی گئی، اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جو شخص اپنے رب سے جسے یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل میں لگا رہے، زندگی نیک عمل میں گزارے اور کسی اللہ کے بندے یا مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ انسان کے ذمے اتنا ہی ہے۔ اور دنیا، پھر دنیا کے بعد قبر اور قبر کے بعد آخرت، یہ عقیدہ آخرت انسان کا پانچواں بڑا بنیادی یہ عقیدہ ہے۔ توحید، رسالت، فرشتے، کتابیں، عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد جو تیسرا بڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر اس کو ہم وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹ میں، باقی تفصیل انشاءاللہ پیر والے دن کے سیشن میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی، اس کا کچھ خلاصہ تاکہ اس وقت ہمارا وقت زیادہ اس پر نہ لگ سکے کہ عقیدہ آخرت جو ہمارا تیسرا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید اور رسالت کی بنیاد پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ دنیا کی زندگی عاجزی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، نامکمل ہے اور امتحان کے لیے ہے۔ یہ تین لفظ اگر ہم یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ نامکمل ہے، بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر شخص کا ہر حالت میں امتحان ہو رہا ہے، صحت بھی امتحان، بیماری بھی امتحان، دولت بھی، غربت بھی امتحان، کامیابی بھی، ناکامی بھی امتحان، اور خوشی بھی امتحان، غم بھی امتحان، اولاد مل جائے پھر بھی امتحان، اولاد نہ ملے پھر بھی امتحان، کیونکہ یہ دنیا پوری کی پوری دار الامتحان ہے۔ ہر بندے سے اس کے علم، ایمان، عقیدے، نظریے کے مطابق امتحان لیا جا رہا ہے، اور وہ سارا پیپر ورک ہو رہا ہے۔ جیسے ایک طالب علم 3 گھنٹے بیٹھ کے پیپر لکھتا ہے
تو وہ ایک ایک لفظ اس کا اس آنسر شیٹ کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ سارا نامہ اعمال ہر انسان کا محفوظ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی کی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں، اور ایک اس کی حیثیت ہے اس دنیا ہونے کے اعتبار سے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کی حیثیت اس دنیا کے اعتبار سے کریں تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آخرت کو ایک طرف رکھ کے دنیا کو سوچیں تو یہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ نے منع نہیں کیا۔ ان نعمتوں کو اپنے کام میں لانے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ حدیث مبارک ہم یاد فرما لیں جس میں فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ روزہ رکھ کر شکر کرنے والا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسے ثواب کا حقدار ہے جیسے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ثواب کا حقدار ہے۔ یعنی اس دنیا کو اس نے استعمال کیا لیکن شکر کیا، تو یہ شکر اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے روزے دار کا صبر پسند ہے۔ تو یہ دنیا اپنے اعتبار سے بری نہیں ہے، حلال چیز بری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بتاؤ کس نے اللہ کی ان نعمتوں کو حرام کیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ مشرکین مکہ کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے کہ یہ اونٹنی بت کے نام کی ہے، یہ اس پہ بیٹھنا حرام ہے، اس کا دودھ پینا حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ جو جانور مادہ جانور بچہ جنے گا یہ اس بچہ حرام ہے۔ تو خود ہی اللہ کی نعمتوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو خالق کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ، بتاؤ اللہ کی ان نعمتوں کو کس نے حرام؟ اللہ نے تو حرام نہیں کی، تو حلال۔ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا، یہ بھلائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی خیر کی نعمتیں ہیں۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، خالق کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پوری ہوگی، اب جاؤ چلے جاؤ رزق کماؤ، دنیا کماؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اگر اس دنیا کے اعتبار سے ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے یہ حلال اور پاکیزہ ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا حساب ہوگا، یہ حساب قیمتی چیز کا ہوتا ہے، جو انسان کو دی جاتی ہے اس کا حساب ہوتا ہے۔ تو دنیا چونکہ یہاں رہنے کی جگہ ہے تو یہاں کی ضروریات حلال طریقے سے پوری کرنا بھی عین عبادت ہے، لیکن خرابی تب پیدا ہوگی، یہ دنیا امتحان تب بنے گی، آزمائش تب بنے گی جب انسان اس دنیا کی نعمت میں ایسا مگن ہو جائے کہ اپنی موت، قبر، آخرت کو بھول جائے۔ جب یہ اس دنیا کو آخرت کے بدلے میں قبول کر کے اسی پہ کافی اکتفا، بس یہی کافی ہے، تب یہ دنیا آزمائش ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا مذمت فرمائی کہ وہ لوگ جو دنیا پہ مر مٹے، قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، بس یہاں کا کھانا پینا، آسائشیں، گاڑی بنگلہ، نعمتیں، میاں بیوی، اولاد، ہنسی خوشی، جو کچھ ہے بس یہی ہے، اور ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو جب یہ دنیا کی محبت دل میں آئے گی تو بربادی لائے گی۔ جو علامہ ابن قیم جوزی نے مثال دی کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اور پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو تو وہ کشتی کے لیے راحت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، ساحل پہ پہنچائے گا، لیکن جب وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوگا تو اس کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تو دنیا جب تک انسان کا دل اس دنیا کے اوپر چل رہا ہے، اپنی حلال ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اندر آخرت ہے، نیچے دنیا ہے، ضروریات ہیں، اندر دل میں آخرت کی کامیابی کی فکر ہے، تو یہ دنیا کوئی بری نہیں۔ اگر دل کے اندر آ گئی محبت کس کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو دیکھیے فلسفہ ہمیں دین نے کیا دیا۔ اب اگر اس
دنیا کے فلسفے کو ہم سمجھ گئے تو خالق اب اگلی بات فرماتا ہے کہ دیکھو اس دنیا کا مقابلہ اگر آخرت کے مقابلے میں کرتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ دنیا کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دنیا نامکمل ہے، آخرت کی ہر چیز مکمل ہے۔ اگر سزا ملے گی تو وہ بھی مکمل ملے گی، اور جزا ملے گی تو وہ بھی مکمل ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ دار الامتحان، امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہ بدلے کی جگہ ہے، وہاں اصل میں اجر ملنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کئی مرتبہ ان کے بارے میں حالات ملتے ہیں کہ رویا کرتے تھے، اگر ان کو دنیا میں کوئی نعمت مل جاتی تو وہ روتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں دنیا میں عطا نہ فرمانا، ہمیں بدلہ آخرت میں چاہیے۔ تو آج کی نشست میں جہاں مسئلہ تقدیر پر ہم نے بات کی، فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم سمجھا، تو عقیدہ آخرت کے بارے میں دو باتیں ہم نے سمجھی کہ دنیا کے اعتبار سے رزق حلال اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر واجب ہے، لیکن دنیا اگر آخرت کے مقابلے میں ہوگی تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت، قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور اس تیاری کا طریقہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے کہ تم ایمان لاؤ اور نیک عمل میں چلتے رہو۔ تو ہمارا ایمان کا جو حصہ تھا، پہلا حصہ وہ مکمل ہوا کہ فہم دین میں فہم ایمان کیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، کتابیں، فرشتے اور تقدیر، اس کی بنیادی باتیں ہم نے سمجھ لی۔ انشاءاللہ اب اگلا سیشن پیر کو انشاءاللہ ہوگا، اسی طرح 4 سیشن ہوں گے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور اس میں عمل کی باری آئے گی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے اور پھر عمل ہے۔ ایمان عمل کے بغیر نامکمل ہے، اور عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان کی تفہیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو چکی۔ اب عمل میں ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور تبلیغ، یہ 4-5 باتیں انشاءاللہ اگلی 4 کلاسز میں سیشن میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔